اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے مخاطب ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ضلع اوکاڑا کے ٹکٹس بھی ہو چکے ہیں اور پورے پنجاب کے ٹکٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دیے ہیں، اور ان ٹکٹس کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمیں ٹکٹس جو ہیں وہ جاری نہیں ہوئے۔ پی 190 پہ جہاں پہ پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ 50,000 ووٹ حاصل کیے، ہمارے جو نون کے کینڈیڈیٹ تھے ان سے میرا فرق جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 سے 7,000 ووٹس کا تھا۔ اسی طرح سے پی 189 جہاں پہ میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ روبینہ شاہین وٹو صاحبہ نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 42,000 ووٹ حاصل کیے، اور جو نون کے تھے انہوں نے ان کے ساتھ ان کا فرق تقریباً کوئی یہی 5,000 کا فرق تھا یا 6,000 کا فرق تھا، یعنی کہ بڑے لو مارجن سے ہم لوگوں نے فائٹ کی، کانٹیسٹ کیا۔ اور اسی طرح سے مرکز پہ میرے جو والد صاحب ہیں میاں منظور احمد بٹو صاحب، انہوں نے کانٹیسٹ کیا، ان کے ووٹ جو ہیں ہم دونوں صوبائی حلقوں کے جو پی ٹی آئی کے ووٹس سے ان سے بھی تقریباً 13,000 زیادہ تھے، لیکن الیکشن وہ لوز کر گئے۔ اس کے بعد سے مسلسل ہم لوگ جتنی بھی پارٹی کی ایکٹیویٹیز تھیں اس میں بھی ہم لوگ شامل رہے، جب بھی کال آئی ہے وہاں پہ ہم کھڑے رہے، ہر لحاظ سے ہم لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کی جو ایک آواز تھی اس کے ساتھ ہم نے لبیک کہا، پارٹی کی جہاں کال آئی ہم نے اس پہ لبیک کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جتنی ہماری علاقے میں جو میجر ڈیولپمنٹ ہے جس میں 2 سڑکیں ہیں، یہ تقریباً 2.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے دونوں سڑکوں کا، دیپال پور حویلی روڈ، دیپال پور بصیر پور روڈ۔ اس کے لیے جتنی ایفرٹ تھی، کوشش تھی، وہ ہم لوگوں نے کی اور پوری ایمانداری کے ساتھ کی کہ لوگ بڑا سفر کر رہے تھے، نون کام نہیں کر سکی، الحمدللہ وہ کام ہمارے شروع ہو گئے اور آپ کے سامنے کہ کام چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا جو ہمارے علاقے کی بڑی اہم ضرورت تھی، اس کے لیے وہ بھی منظوری کے مراحل میں تھی۔ اسی طرح سے اور کچھ میجر سڑکیں تھیں جو ہم لوگ اپروو کروا رہے تھے۔ تو یہ ساری ایفرٹ اور یہ ساری کوشش یہ میری اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، یہ میرے علاقے کے لوگوں کے لیے تھی، یہ ہمارے یہاں پہ نوجوانوں کے لیے تھی، یہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے تھی، یہ ہمارے علاقے کے کسانوں مزدوروں کے لیے تھی، اور یہ ہمارے علاقے کی عام پبلک کے لیے تھی۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ تو لیکن اب جو ٹکٹس ہیں وہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ انہوں نے یہاں پہ دیوان اخلاق صاحب کو ٹکٹ دے دیا ہے، جو خود ابھی پی ٹی آئی میں نہیں ہیں۔ ان کی کاف لیگ کے ساتھ فوٹوز آپ نے دیکھی ہوں گی پچھلے عرصے میں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ فیاض قاسم صاحب کو ٹکٹ ملا ہے، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ تھی ان کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کیا، 5,000 ووٹ لیے، ضمانت ضبط ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہرائی بلکہ مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ میاں منظور احمد بٹو کے خلاف ووٹ ڈالے۔ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا بصیر پور میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے ساتھ باقاعدہ تصویریں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ 5,000 والے کو وہ ٹکٹ مل گیا، اس حلقے میں اس شخص کو ٹکٹ مل گیا کہ جو آج تک ابھی تک پارٹی میں بھی نہیں آیا وہ، اور کاف لیگ اس لیے یہ سیٹ نہیں ڈیمانڈ کر سکتی تھی کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا یہاں سے الیکشن کے ٹکٹ ہولڈر ہم لوگ تھے۔ تو دیکھیے بطور سیاسی کارکن میرا یہ آخر حق تو بنتا ہے
کہ میں عمران خان صاحب سے یہ بات پوچھوں کہ جب آپ کی اپنی جماعت کا نام انصاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف ہے، تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کی طرف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ کہتے ہیں، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی میں میرٹکریسی پہ میں بلیو کرتا ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا میرٹ ہے؟ یہ میرٹ کہاں سے بنا ہے؟ یہ میرٹ یہ کیسا میرٹ ہے؟ میں اپنی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ ہمیں یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس سے پہلے جب یہ ساری گورنمنٹس میں ری شفل ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی بھاگ گئے تھے، فارورڈ بلاک بن گیا تھا، صوبائی اسمبلی میں بھی، نیشنل میں بھی، یہ جب ساری چینج ہو رہی تھی، رجیم چینج ہو رہی تھی، اس رجیم چینج میں ہمیں بہت ساری آفرز آئیں، میاں صاحب کو آفرز آئیں، ہمیں آفرز آئیں، ہم لوگوں نے میں نے میاں صاحب کو کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ہمیں دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو ہم لوگ کھڑے ہوئے، کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا، لیکن میں یہ بات آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ خان صاحب کی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی ٹائم کی کمی ہے یا کوئی اور بات ہے، لیکن اب جب ٹکٹیں اس طریقے سے ان لوگوں کو دی گئی ہیں کہ جن کا کوئی میرٹ نہیں بنتا، جن کا کوئی لاجک نہیں سمجھ آتی، جس فیکٹس کے مطابق بھی نہیں بنتی ہیں، کہ جی اعداد و شمار کے مطابق بھی اگر دیکھیں، کام کو بھی دیکھیں تو نہیں بنتی ہیں، تو پھر میں حق بجانب ہوئی ہیں، میں پوچھنے میں محترم عمران خان صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ تو پورے پاکستان کا نظام چینج کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرٹکریسی یہاں پہ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ بہت کچھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ کیسا انصاف آپ لوگ پورے پنجاب میں کر رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو صرف میں اپنے حلقے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ضلع اوکاڑا میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، پاک پتن میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، فیصل آباد میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، جہاں جہاں پہ میرا مختلف جگہوں پہ رابطہ ہوا ہے، تو تقریباً سبھی جگہ پہ اسی قسم کے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ ایک یہ قومی جماعت ہے، قومی جماعت کے جب آپ نے ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے تو اس میں بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، اتنا بڑا بلنڈر آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جس کا آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو میں آپ کو متنبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پاپولر جو جماعت ہے اس کے فیصلے اس طریقے سے ہوئے ہیں، اور آپ ذرا اپنے دائیں بائیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے بہت قریبی جو لوگ ہیں، جو آپ کے لیفٹ رائٹ پہ ہوتے ہیں، جو آپ کو مشورے دینے والے لوگ ہیں، آپ ان سے خبردار رہیے گا۔ یہ بندے پلانٹ کیے گئے ہیں آپ پہ، اور یہ غلط فیصلے کروا رہے ہیں آپ کے جماعت اور ان ساری چیزوں کے خلاف۔ یہ ایک سازش بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی جو یہ زیادتی ہوئی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو ایک ساتھی مخلص جماعت کے ساتھ چل رہا ہو، کام کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، اور اس کی محنت کو کوئی قدر نہ ملے،
اور اس کی جو نظریات ہیں اس کو کوئی قدر نہ ملے اور پھر اینڈ ٹائم پہ آپ کسی اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دے دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کے لوگوں کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے۔ تو اس پہ ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ آزاد امیدوار ہونے کی حیثیت سے کانٹیسٹ کریں گے، اور پی پی 190 پہ ہم لوگوں نے ٹیلی ویژن نشان لے لیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے پی پی 189 پہ بھی ٹیلی ویژن نشان ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم لوگ اپنے حلقوں میں ایک پینل بنائیں گے، بلکہ تحصیل دیپال پور میں اور پورے ضلع اوکاڑا میں بنائیں گے، اور ضلع اوکاڑا میں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پینل ہیں یہ پورے آپ کو باقی ضلعوں میں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عوام کی آواز ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سے اوپر سے اسی طرح سے غلط فیصلے کر کے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے۔ پنجاب کی جو آواز ہے، پنجاب کی جو عوام ہے، ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ہمیشہ پاکستان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اسکائی لیبز آتے ہیں، اور جن کو نیچے کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کے فیصلے آ کے کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے بلنڈرز ہوتے ہیں، اور نتیجہ کون بھگتتی ہے؟ وہ لوگ بھگتتے ہیں، وہ عوام بھگتتی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، لا قانونیت ہو، وہ چاہے تقسیم ہو، لاسانی تقسیم ہو، فرقہ وارانہ تقسیم ہو، اور جن حالات سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بھی خلاف نہیں، بلکہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، پبلک کی خاطر، لوگوں کے دکھ اور درد کو بانٹنے کی خاطر، لوگوں کی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانے کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام ذاتی اختلافات کو بھلانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہیں، چاہے پاکستان کے لوگ ہیں، کہ یہ جو روایتی قسم کی لڑائی جھگڑے ہیں ان سے تھوڑا سا باہر نکلیں، اور پروگریسو جو لوگ ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو محنت کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ایک تبدیلی آئے پاکستان میں اور ہمارے ان جگہوں پہ، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرے حلقے کی عوام کو میں خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ میں مایوس نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں خاص حکمت ہے۔ یقیناً بطور ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا ضرور تکلیف ہے، صدمہ بھی مجھے ہوا ہے، چونکہ ایک زیادتی ہوئی ہے میرے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن بھی جیتیں گے، آپ کل کو حکومتیں بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اور پنجاب کے حالات اور ہم اپنے علاقے کے حالات کو تبدیل کریں گے میاں منظور احمد وٹو صاحب کی رہنمائی میں، اور آپ لوگوں کی، سب لوگوں کے تعاون اور گائیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نیا جو باب ہے اس کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔